اب ہمارے درمیان میں صوبہ اڑیسہ کے مائناز عالم ربانی، ہم سب کے مربی، امیر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دامت فیوزہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت تو کافی دیر ٹھہرتے اور مکمل پروگرام کو سنتے اور پھر دعاؤں سے نوازتے، لیکن حضرت کے بہت سارے اور بھی افعال دیگر مشاغل ہیں اور حضرت والا یہاں کم ہی وقت کے لیے تشریف لائے ہیں، اس لیے میں ادارے کی جانب سے صمیم قلب سے مبارکبادی اور استقبال پیش کرتا ہوں۔ اب بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی دامت فیوزہم العالیہ کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی تاثرات سے ہم جملہ سامعین کو نوازیں۔ لگے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، تبرك بالقرآن الكريم فإنه كلام الله تعالى وخرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حضرات علماء کرام، میرے محترم بھائیوں، عزیز بچوں، یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مہمان خصوصی تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، دوسرے اور بھی صوبہ اڑیسہ کے بڑے بڑے علماء و مقررین بھی تشریف لائیں گے۔ یہ پروگرام موقع کو غنیمت سمجھ کے اور علاقے کی خیال اور رعایت کرتے ہوئے مختصر طور پر رکھ دیا گیا ہے، تاکہ آپ کے سامنے یہ مدرسے کی جو خدمات ہیں وہ آتے رہیں۔ میں بھی یہاں اکثر آتے جاتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں، کبھی کوئی نماز کا وقت ہوتا ہے، مغرب پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا۔ یہ چار دیواری کے اندر طلباء کی بڑی تربیت کا خیال کیا جاتا ہے، اور تربیت بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہی عمر ہے جو 13 سال، 14 سال، 15 سال کا عمر، اس میں اگر بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے ہو جائے، نگرانی ہو جائے، پھر آگے جو ہے اسی لائن پر چلنے لگتے ہیں، اور یہی عمر ہے جس میں بگڑنے کے اسباب ان کے شروع ہوتے ہیں۔ اگر وہ بگڑنے لگتے ہیں تو پھر ایسا بگڑتے ہیں جن کو سدھارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، یہ ایک ادارہ ہے جہاں بچوں کی تربیت کا خاص خیال اور اساتذہ بڑی نگرانی اور محنت کرتے ہیں، اور بچوں کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھاتے بھی ہیں۔ آس پاس کے ادھر ادھر کے بچے ہیں، یہاں کھیلنے پھرنے کے لیے بھی زیادہ کشادہ جگہ نہیں ہے، جیسے بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے کہ تنگ جگہ میں اور کم جگہ میں مدرسہ قائم ہے اور اسی کے اندر بچے رہتے ہیں۔ تو نگرانی اور تربیت کے ساتھ بچوں کی تعلیم ہو، یہ اصل مقصد ہے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عالم حافظ ہونا ضروری نہیں ہے، دیندار ہونا ضروری ہے۔ حافظ قرآن اگر دیندار نہیں ہے، بعمل نہیں ہے، جتنی فضیلتیں ہیں حدیث شریف میں سب عمل کے ساتھ مشروط ہیں۔ حافظ قرآن جو قرآن کو حفظ کیا، محنت کیا، ان کے اساتذہ نے ان پر وقت لگایا، ان کے والدین نے قربانی دی، ان کو اپنے سے جدا کر کے اس ماحول میں لا کر رکھے، اور یہ بچے یہاں قرآن پڑھیں اور قرآن کو یاد کریں، پھر آگے چل کے اللہ کرے عالم دین بنے، قرآن کو سمجھیں اور اس کے اندر جو اللہ کے احکامات ہے اس پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، تب جا کر قرآن نفع بخش ہوگا۔ اگر صرف پڑھ لیے تو بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا صرف زبان سے تلاوت کرنے والا ایک حرف پر 10 نیکی پاتا ہے، چاہے سمجھے چاہے نہیں سمجھے۔ یہ اللہ کا ایسا بابرکت کلام ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ حضرت علامہ مولانا سید سراج الساجدین صاحب واعظ فرما رہے تھے ہمارے علاقے میں کسی دینی مدرسے کے جلسے میں، تو سنا رہے تھے کہ ایک آدمی تھا بیچارہ، پڑھا لکھا نہیں تھا، قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ بڑے کریم ہے، ہیلے بہانے سے اللہ بخشتے ہیں۔ کسی طرح نماز کا پابند ہو گیا تھا، وہ عالم علماء کے بیان دین باتیں سن کر، اور مسجد میں آتا تھا، قرآن پاک کھولتا تھا، ایسی انگلی چلاتا تھا، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ نہ پڑھنا جانتا تھا، نہ سمجھنا جانتا تھا۔ کیا کہنا اللہ کریم کا، ایسے ہیلے بہانے سے بخشتے ہیں کہ جس کا ہم اندازے نہیں لگا سکتے۔ ان کا انتقال ہو گیا، کسی پڑوسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا میرے اللہ نے مجھ پر کرم فرما دیا، میرے اللہ نے کہا کہ تو پڑھنا نہیں جانتا تھا، سمجھنا نہیں سکا، سمجھ بھی نہیں سکا تھا، لیکن تو اس پر نگاہ ڈال رہا تھا اور اپنی انگلی چلا رہا تھا، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اسی کے برکت سے ہم تیری مغفرت کر رہے ہیں، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کی کریمی شان کا پتہ اسی وقت چلے گا۔ دنیا میں بھی اللہ کی بے انتہا کریمی شان کا ظہور ہوتا رہتا ہے، لیکن ہم دنیا کے معاملے میں ایسے پست ہمت ہیں۔ ہر آدمی، ہمارے حضرت فرماتے تھے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے جو اصل نعمتیں ہیں اللہ کی اس پر غور نہیں کرتا، لیکن اچھا مکان بن جائے بہت بڑی نعمت، دکان اچھی چل جائے بہت بڑی نعمت، گاڑی اچھی مل جائے بہت، یہ بھی نعمتیں ہیں، زوال پذیر نعمتیں ہیں، یہ زائل ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم اپنے ارادے سے کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارا سانس اندر جا رہا ہے، باہر نکل رہا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ آپ دیکھ لو، آج میں راستے میں آ رہا تھا، ایک صاحب کا فون آیا کہ بچہ ہوا ہے اور بچہ جو ہے مہینے بھر سے جو ہے ICU میں ہے، اس کا ہاتھ پیر بھی نہیں کام کرتا ہے اور اس کا سانس بھی برابر نہیں جاری ہو رہا ہے، اس کو مشین کے ذریعے سے اس کا اندر پہنچایا جا رہا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، ڈاکٹر کی نگہبانی میں ہے۔ ہم اپنے آنکھ سے دیکھتے ہیں، کتنے آدمی ایسے ہیں بڑے کر و فر والے۔ آج ابھی میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، وہاں ایک نوجوان جیم کرتا ہے بہت،
اللہ نے صحت دیا ہے، اس کو بجائے کام میں لگانے کی جیم کرتا ہے۔ ارے جیم سے صحت بنتی نہیں ہے، یاد رکھ لو میرے بھائیوں، بڑھاپے میں بگڑے گی صحت، بہت زیادہ بہت بگڑے گی۔ بے جا اس پر تصرف کرنا ہے، اللہ کی تخلیق پر بے جا تصرف ہے۔ اب وہ جوان ہے لیکن ایسا مرض کے حملے میں آ گیا ہے، اب ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہے کہ میں جم کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا تم جم نہیں کر سکتے، تمہیں جو بیماری لگی ہے یہ بیماری کے ساتھ تم جم نہیں کر سکتے، ورزش نہیں کر سکتے۔ ورزش ہلکا پھلکا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، چلنا پھرنا دوڑنا بھاگنا یہ سب ورزش میں داخل ہے، لیکن زبردستی ظلم کرتے ہیں بدن کے اعضاء پر، جن کام میں ان کو لگانا چاہیے۔ اللہ نے صحت دیا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ حشر کے میدان میں پوچھیں گے، جوانی ہم نے زندگی دی تم نے کہاں گنوایا؟ جو لڑکپن میں تو نے زندگی گنوایا، بچپنا، جوانی، پھر بڑھاپا، دیکھتے دیکھتے یہ سارے ایام گزرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی آج بچے ہیں، جوان ہوں گے، آگے بڑھاپا آئے گا، کسی کو بڑھاپا ملتا ہے نہیں بھی ملتا ہے، جوانی ملتی ہے نہیں بھی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے ارادے سے نہ دنیا میں آئے ہیں نہ اس دنیا سے ہم جائیں گے، بلکہ اللہ کی مرضی سے آنا ہوا ہے اور اللہ کی مرضی سے ہی دنیا سے جائیں گے۔ جب اللہ چاہیں گے اللہ لے جائیں گے دنیا سے۔ جب دنیا کی جو زندگی جو ہم کو ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے یہاں بوؤ گے، محنت کرو گے، کیا محنت ہے؟ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، دین پر چلو گے، اچھے اخلاق، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو گے۔ اللہ نے اولاد دیا ہے، ان کو دیندار بنانے کی فکر اور کوشش کرو گے۔ آج ماں باپ کو فکر نہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی دیندار بنے، فکر وہ کرتے ہیں کہ دنیاوی ترقیات سے مالا مال ہو جائے۔ کوئی حرج نہیں، ڈاکٹر بناؤ لیکن نمازی اور دیندار بنا کے بناؤ ڈاکٹر۔ اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تم نے ڈاکٹر بنایا تھا یا نہیں، تم نے اچھا کھانا کھلایا تھا یا نہیں، تم نے اچھا مکان بنا کے دیا تھا یا نہیں۔ اللہ یہ پوچھیں گے کہ ہم نے جو تمہیں اولاد دیا تھا تم نے اس کو کیا تعلیم دیا، کیا سکھایا، ہماری معرفت کرائی تھی کہ اللہ کون ہے۔ زمین کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، آسمان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا جاتا ہے، چاند سورج ستاروں کا نظام دیکھ کر اللہ سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ دکھائی تو نہیں دیتے لیکن ان تمام مناظر گواہی دیتی ہیں کہ اللہ ہے اور یہ سب اسی کی کاریگری، اسی کی تخلیقات ہے، وہی سب کچھ کام چلاتا ہے۔ غیر مسلم سے پوچھ لو وہ بھی کہے گا ہوا کون چلاتا ہے، کہے گا اوپر والا، پانی کون برساتا ہے، کہے گا اوپر والا، اور ہم بھی مسلمان کہتے ہیں اوپر والا۔ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم تو اوپر والا سمجھتے ہو لیکن ہم تو تمہارے شہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی پکارتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارتا ہے تو ہم اس کے پکار کے ساتھ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم پریشان ہوتے ہو ہمارا نام لیتے ہو تو ہم تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دینی درسگاہیں مدارس ہمارے بچوں کو ایسی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ اربوں خربوں کما لو بچے سے، یا تو آپ کی روزی جتنے اللہ نے مقدر کیا ہے آپ اتنی اس سے حاصل کرو گے، ورنہ آج کل بیماریاں ایسی عام ہیں کہ آدمی کھانے پینے سے بھی محروم۔ گھر میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک سے ایک قیمتی حلوہ، میٹھی چیزیں، شوگر والے بیچارے کھا نہیں سکتے، محروم ہیں، اور بھی بہت ساری بیماریاں جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتے۔ ڈاکٹر پابندی لگا دیتے ہیں گوشت مت کھاؤ، مچھلی مت کھاؤ، امکا مت کھاؤ۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر کے پابندی لگانے پر تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، زندگی اور لمبی ہو جائے گی، لیکن اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ چیز مت کھاؤ، یہ چیز مت دیکھو، یہ کام مت کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے
برائی کو چھوڑا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھا کام کیا، تو یہی دنیا میں کھیتی اور کاشت کرنا ہے جو ہمارے آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ پوچھیں گے کہ تم نے بچوں کو ہماری معرفت کرائی تھی یا نہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کے لیے کہو، کہتے رہو۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے 100 مرتبہ کہو، 1 مرتبہ کہہ کے عاجز مت آ جاؤ کہ مانتا نہیں ہے گھر سے نکال دوں گا، مارنا پیٹنا شروع نہ، 100 مرتبہ، ہر مرتبہ اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا رہے گا، اور پھر اس کے حق میں دعا بھی کرو۔ یہ بہت شاید کوئی کرتا ہوگا، باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی لگتی ہے جیسے تیر جا کے نشانے میں لگتا ہے، بالکل ایسی قبول ہوتی ہے۔ لیکن باپ اپنی اولاد کو نیک بننے کی دعا نہیں کرتے، اچھی روزی ملنے کی دعا نہیں کرتے، بس ایسا اس کی زندگی کو بناتے ہیں کہ جہنم کا انگارہ بنتا ہے وہ، اور پھر خود بھی اس کے سبب بن کے اللہ کے پکڑ میں آنے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی وہ تعلیم دلاتے ہیں جو ایسی تعلیم ہے جو اللہ سے دور اور بیزار کرتا ہے دین سے۔ بچپنے میں ان کی اگر تربیت کر دیے، نماز کا پابند بنا دیے، اللہ کے کلام قرآن کو اس کے سینے میں، آقا فرماتے ہیں جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ نہیں ہے، خرابات ہے، اجڑا ہوا دیار ہے۔ جس سینے میں اللہ کا کلام نہیں وہ سینہ نہیں ہے، اور جس سینے میں اللہ کا کلام ہے اس کو جہنم کی آگ تو کیا، اس کو دھواں تک بھی نہیں لگ سکتا۔ یہ تو آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نے خود دیکھا اپنے آنکھوں سے۔ ہم سنتے تھے، کتابوں میں پڑھے تھے کوئی واقعہ، یا کوئی واقعہ بیان کرتا تھا، سنتے تھے، اپنے آنکھ سے دیکھے۔ کیندرا پاڑے میں ایک مکان تھا غیر مانوس علاقے میں، جیسے یہاں بھی بیچارے بہت سارے غیر مانوس لوگ ہیں، اللہ سب کے حق میں ہدایت کا، اس مدرسے کو اللہ اس علاقے کے لیے ہدایت کا سبب بنا دے۔ حاجی صاحب نے بڑی قربانی دی ہے، بتاؤ، کروڑوں کی سمپتی کو صرف آخرت کی کھیتی بنا دیا ہے اس کو۔ یہ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اساتذہ پڑھا رہے ہیں، سب نیکی ان کے نام اعمال میں، اور ان کے والدین کے اور ان کے تمام خاندان کے نام اعمال میں جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا کام کیا۔ اگر اس کو کرایہ لگاتے لاکھوں روپیہ مہینے میں آتا۔ کتنی بہترین جگہ ہے۔ کوئی دل چاہیے، دل گردے والا کوئی ہوگا تو وہ یہ کام کر سکے گا۔ ہم نے آنکھ سے دیکھا، ایک شادی ہوئی تھی، گھر میں نئی دلہن آئی تھی، اور دلہن کو کچھ ہو نہ ہو قرآن پاک تو غلاف میں بن کے رحل وغیرہ دے دیتے ہیں لوگ، اور سامان دیتے ہیں، یہ بھی دیتے ہیں۔ الماری لوہے کی الماری تھی، اس کے اوپر قرآن پاک رکھا ہوا تھا، اور سامان تک گھر میں آگ لگ گئی کسی وجہ سے۔ ہم لوگ بھی جمعیت العلماء کی طرف سے گئے تھے، حضرت مولانا نقیب الامین صاحب کو سنگڑے سے بلائے تھے، وہ بھی آئے تھے، سب گئے وہاں جا کر کے امداد کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ لوہے کی الماری پگھل گئی آگ سے، اس کے اوپر جو اللہ کا کلام رکھا تھا اس کو آگ تک نہیں چھوئی ہے، جلا نہیں، کچھ نہیں ہوا ہے، ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں سے ہم نے دنیا میں دیکھا، واقعات میں سنتے تھے، کتابوں میں پڑھتے تھے، آنکھ سے دیکھے۔ اور جس سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا اس کو آگ تو کیا چھوئے گی، اس کو دھواں تک بھی نہیں چھوئے گا۔ ہمارے حضرت قاری صاحب فرماتے تھے جب حافظ قرآن کوئی غلط کام کرتا ہے، اندر سے اللہ کا کلام گویا ہوتا ہے، بولتا ہے اے بے حیا تو کیا کام کر رہا ہے، اللہ کا نور اپنے سینے میں رکھا ہوا ہے اور یہ اندھیرے اور ظلمت والا گناہ کے کام میں تو ملوث ہو رہا ہے۔ قرآن اس پر لعنت کرتا ہے، حافظ قرآن پر۔ حافظ قرآن ہو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور اپنے گنہگار اپنے خاندان کے ساتھ یا 10 یا بعضوں نے لکھا ہے 10 خاندان کو لے کے جائے گا۔ کوئی ڈاکٹر لے کے نہیں جائے گا، کوئی انجینئر لے کے نہیں جائے گا، سب پریشان ہوں گے، لیکن حافظ قرآن اللہ کی اجازت، اللہ کے فضل سے شفاعت کرے گا۔ اس کو قرآن شفاعت کر کے لے کر جائے گا، اور یہ سفارشی بنے گا اپنے خاندان کے گنہگاروں کے حق میں۔ تو ماں باپ جو قربانی دے رہے ہیں آخرت کی امید سے دے رہے ہیں، ورنہ ان کے پاس کون سی سند ہے جو دنیا میں بظاہر ان کو دولت ملتی ہوئی نظر آئے۔ ابھی پرسوں ایک جگہ میں کہہ رہا تھا، بات ہو رہی تھی، ایک مسجد کے امام صاحب کو کتنی تنخواہ دے رہے؟ 7,000 روپیہ۔ میں کہہ 7,000 روپیہ تو 70,000 دن میں لوگ کما رہے ہیں، بے چین ہیں، پریشان ہیں، اور
رات کی نیند نہیں ہے، دن کا سکون نہیں ہے، ان کو پریشان ہے۔ 70 ہزار دن میں کمانے والے، لیکن یہ 7,000 مہینے میں پاتا ہے بیچارہ، بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، مکان بھی بناتا ہے، شادی بیاہ بھی کرتا ہے، اور اپنی دوسری ضروریات بھی اللہ اس کے پورا کرا دیتے ہیں، عمرہ بھی کرتا ہے، بعض دفعہ حج کو بھی لوگ جا رہے ہیں، اللہ اکبر، صاف ستھرا کپڑا پہنتا ہے، موٹر سائیکل گاڑی وہ بھی چلاتا ہے، 7,000 میں۔ کیا اللہ کی شان دیکھو، اللہ جس میں چاہے برکت ڈال دے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ برکت ایک چیز ہے جو شمار میں گننے میں نہیں آتی ہے۔ ایک آدمی 10 لاکھ کماتا ہے اور ایسی بیماری لگی کہ ایک دن میں 5 لاکھ چلا گیا اس کا، اس کی رشتہ داری میں کسی کو لگی ایک دن میں 10 لاکھ چلا گیا، اور ایک آدمی 10,000 کماتا ہے، صحت مند ہے، بیماری آزاری نہیں لگتی، اور جو اللہ اس کے اور بہت سارے اسباب پیدا کر دیتے ہیں اس سے وہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھتا ہے وہ محروم نہیں، لیکن قرآن اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ اس کو ہم پڑھیں سمجھیں۔ اس میں جو اللہ نے اوامرات اتارا ہے، کرنے کی چیزیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا حیثیت والوں کے لیے، اور دین کے کام بہت سارے ہیں اور بہت اچھے اخلاق بھی ہے، یہ سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ایک ماحول بھی چاہیے۔ اللہ والوں سے رابطے میں رہیں گے، یہ ماحول وہ پیدا ہوگا، تب ہمارے لیے پھر دین میں چلنا آسان ہوگا۔ اور جس سے اللہ نے روکا ہے، نماز چھوڑنے سے روکا ہے، روزہ کھانے سے روکا ہے، زکوٰۃ نکلنے سے روکا ہے، ظلم زیادتی سے روکا ہے، اور بہت سارے گناہ کے اسباب پھیلے ہوئے ہیں، شراب نوشی سے روکا ہے، زنا کاری سے روکا ہے، سود خوری سے روکا ہے، رشوت لین دین سے روکا ہے، اس سے رک جانا، یہ ہے اللہ کے کہنے پر عمل کرنا، یعنی جس سے کرنے کو کہا ہے اس کو کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رکا جائے۔ یہ قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دستور حیات بنا کر اتارا ہے، مجھ کو پڑھو، سیکھو، دیکھو اور عمل کرو۔ اور ویسے تبرکات کیسے ہے؟ جو آیت الکرسی رات میں پڑھتا ہے، شیطان اس کے گھر میں نہیں آتا ہے، اس کے اڑوس پڑوس کئی مکان تک جا نہیں پاتا ہے۔ یہ تبرک بالقرآن الکریم، یاسین شریف صبح پڑھتا ہے، دن بھر کے کام اللہ اس کے بنا دیتے ہیں۔ ہمارے فرماتے تھے، ایک صاحب تھے، کہتے تھے میری پوری ملازمت میں کبھی مجھے درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیا بات ہے نا، میں روزانہ یاسین شریف پڑھتا ہوں، اس کے برکت سے اللہ میرا سب کام بنا دیتے ہیں۔ یقین دیکھیے کتنا مضبوط ہے۔ سورہ واقعہ شام کو پڑھو تو روزی میں فراخی ہوگی، بھوکا نہیں رہے گا، فاقہ نہیں آئے گا اس کو۔ سورہ ملک پڑھو تو قبر روشن ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا کیا اللہ نے نعمتیں رکھا ہے میرے بھائیوں، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہی جیسے ہم دانا بیج بو کے اس کا فصل دیکھتے ہیں، یہ نیک کام کریں گے، یہ نیک کام تو دنیا میں شکل صورت کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، خلا میں اڑ گیا، لیکن اس کی نیکی، اجر، اس کا بدلہ شکل صورت میں ہم کو ملے گا۔ آقا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ جو کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک اللہ تعالیٰ کھجور کا پیڑ لگا دیتے ہیں، کمکمے لگا دیتے ہیں۔ دن بھر میں جو 12 رکعت سنت موقدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ شکل صورت کے ساتھ سامان وہ ملے گا۔ اگر ہمارے اندر یقین بن جائے، ہمارا ایک مکان دنیا میں بنانے کے لیے ساری زندگی کھپا دیتے ہیں، اور جنت جو سب دن رہنے کی جگہ ہے، وہاں محل بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جتنے اعمال اچھے کریں گے اس کا بدلہ اللہ دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دینی ادارہ مدرسہ اس علاقے کے لیے بہت غنیمت ہے۔ حاجی صاحب کی بڑی قربانی ہے، اور ہمارے مفتی جمال صاحب بڑے سنجیدگی کے ساتھ نظام کو چلائے ہوئے ہیں، یہاں کا اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ جو بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں، اللہ ان کو حافظ کامل بنائے، عالم بعمل بنائے، دین کا داعی اپنا شہدائی بنائے۔ اور جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دیندار، مجھے بھی، میرے اولادوں کو، میرے نسلوں کو، آپ کے اولادوں کو، نسلوں کو، سب کو اللہ دیندار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔